ناظرین و سامعین، اب میں اپنے سب سے پسندیدہ اسٹال محکمہ جنگلات ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری کے اسٹال میں موجود ہوں، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد۔ میرے ساتھ موجود ہیں سر ڈاکٹر حافظ مسعود احمد صاحب، لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری میں۔ اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھانا چاہیں گے یہ اسٹال ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اور یہ ڈسپلے کے بارے میں کچھ، اور شجرکاری کی اہمیت، اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے آج آپ کے ساتھ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس وقت چونکہ موسم بہار بھی چل رہا ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے میں جو ہے ہمارا جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ بنانے کا اصل جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ، درختوں کی تعداد کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے، اس حوالے سے ریسرچ ہو اور پڑھایا جائے، اور پھر ہمارے جو گریجویٹ تیار ہوتے ہیں وہ پھر محکمہ جنگلات میں ملازمت کرتے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں جو جنگلات ہیں ان کو سنبھالتے ہیں۔ تو درختوں کی اہمیت پہ میں ایک آپ کو کچھ اشعار بھی سنانا چاہوں گا کہ سائے کی طرح ساتھ نبھاتے ہیں یہ درخت، اور اس زمین کی شان بڑھاتے ہیں یہ درخت، دیتے ہیں رنگ رنگ کے پھل پھول بھی ہمیں، جیسے خدا سے مانگ کر لاتے ہیں یہ درخت، کرتے ہیں ان پہ ظلم مگر اس کے باوجود، انسان کے سارے درد مٹاتے ہیں یہ درخت، ان کو نہیں غرض کہ یہ کیسا ہے کون ہے، سائے میں سب کو اپنے بٹھاتے ہیں یہ درخت۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے، خود بھی مرجھاتے نہیں پیڑ لگانے والے، ایسے لوگوں کو پرندوں کی دعا ہوتی ہے۔ اور ایک شجر پیار کا ایسا بھی لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے سرسبز و شاداب کریں اور ہرا بھرا کریں۔ تو اس سلسلے میں میری آپ تمام جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ضرور درخت لگائیں۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ if the day of judgment erupts while you are planting a new tree carry on and plant it، کہ اگر آپ قیامت برپا ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہے، بیج ہے، درخت لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی وہ درخت لگا دیں۔ بے شک۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہوگی۔ تو یہ ہم نے اسٹال ادھر ایکسپو پہ لگایا ہوا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو آگاہی دیں۔ یہ والے جو پودے رکھے ہوئے ہیں سامنے، یہ پودے جو مشہور قسم کے پودے ہیں پاکستان کے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سفیدہ ہے، اور اسی طرح سے یہ ارجن کا درخت ہے۔ اور یہ ارجن کا درخت جو ہے، اس کی جو چھال ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں یہ بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی جو چھال ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ لوگ اس کی بارک اتار کے لے جاتے ہیں چھال، اور اسے باریک باریک پیس کر کے اس کا پھر کہوہ بنا کے پیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی جو دل کی نالیاں ہیں وہ کھلتی ہیں، یہ خون کو پتلا کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ تو یہ بہت زبردست میڈیسنل پلانٹ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اس وقت اس کے پتے تو نہیں ہیں، لیکن ادھر موجود ہے سہانجنا، مورنگا اولیفیرا۔ تو یہ جو سہانجنے کا درخت ہے، یہ والا، جی یہ سہانجنے کا درخت ہے۔ تو اس سہانجنے کے بارے میں ماہرین نے، امریکہ کی ریسرچ ہے باقاعدہ، پاکستان میں بھی ریسرچ ہوئی ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ریسرچ ہوئی ہے۔ اس کے تازہ پتوں میں پروٹین دہی سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے تازہ پتوں میں پوٹاشیم کیلے سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں میں کیلشیم دودھ سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں میں فائبر جو ہے وہ اوٹ جوی سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں میں جو وٹامن سی ہے وہ ہمارا جو کنو، لیمو وغیرہ ہے اس سے 7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے پتوں میں آئرن جو ہے پالک سے 9 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو 21ویں صدی کا بہترین پودا قرار دیا گیا ہے۔ یہ سپر فوڈ ہے، اور اس 300 بیماریوں کا علاج اس کے پتوں میں، اور اسی طرح اس کی جو جڑیں ہیں اس کا اچار بنایا جاتا ہے۔ اس کے جو پھول ہیں وہ سبزی کے طور پر پکائے جاتے ہیں۔ تو یہ بیش بہا فوائد کا حامل یہ درخت ہے سہانجنا۔ ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی میں اس کے پودے موجود ہیں، اور ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائیں ہماری فارسٹری کی نرسری میں، اور آ کے یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کے پودے ہم سے فری لے کے جائیں، اور اپنے گھر میں، اپنے لان میں، اپنی زمینوں میں، زرعی زمینوں میں، سڑکوں کے ساتھ، نہروں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، گراؤنڈ میں، پلے گراؤنڈ میں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے یہ درخت لگائیں، اور اس طرح سے صدقہ جاریہ اور ثواب کمائیں۔ سر،
سر اور ان ماڈلس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں, یہ ماڈل کس چیز ہے؟ جی یہ ماڈل ہمارے فارسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک کمپٹیشن ہوا تھا پچھلے دنوں فیکلٹی آف ایگریکلچرل انجینئرنگ, تو اس میں یہ ماڈل بنائے تھے. یہ فارسٹ کا ماڈل ہے, اس کے اندر فارسٹ روڈ دکھائے ہوئے ہیں. تو ان ماڈلز نے باقاعدہ پوزیشن حاصل کی. یہ ایک پائن فارسٹ کا ماڈل جو ہے یہ دکھایا گیا. اصل میں فیصل آباد یا پنجاب میں پائن کے جو ہے نا درخت وہ صرف مری والے علاقوں میں ہیں, باقی جو پلین ایریاز ہیں ان میں پائن فارسٹ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ماڈل تیار کیا گیا ہے پائن فارسٹ کا. سر یہ آم کی گٹیری کا میٹھا کی انصاف. جی یہ ایک طریقہ کار ہے. اصل میں جو آم کے جو درخت ہیں ان کے اوپر آتی ہے مینگو ملی بگ, ایک کیڑا ہے. تو وہ اپنا آدھا لائف سائیکل جو ہے وہ زمین کے اندر مکمل کرتا ہے اور آدھا لائف سائیکل درخت کے اوپر مکمل کرتا ہے, اور وہ جو پھل ہوتا ہے اسے ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ ایک اس کے ساتھ ایک فنل ٹائپ یہ لگایا گیا اسٹرکچر کہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا آدھا جو سائیکل نیچے زمین میں مکمل کر کے جب اوپر جانا چاہے تو وہ اوپر نہیں جا سکتا, اور اسی طرح سے جب وہ اوپر سے نیچے آنا چاہے تو تب بھی وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پھر اس کو ہم فزیکلی جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اس کو کیڑے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. سر اور ادھر ہم یہ کچھ برڈس کو دیکھ سکتے ہیں سر. جی یہ پرندے ہیں, یہ ان کو جو ہے چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ پہلے اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری رینج مینجمنٹ اینڈ وائلڈ لائف, تو اس لیے ہم وائلڈ لائف کو, اور ویسے بھی جو ہے چونکہ وائلڈ لائف جتنی ہے جنگلی حیات یہ جنگل میں ہی فارسٹ میں ہی رہتی ہے, اس کا جو مسکن ہے, تو اس وجہ سے ہمارا ان کو جو ہے نا وائلڈ لائف سے بھی واسطہ رہتا ہے. تو یہ ان کو جب یہ کسی وجہ سے مر گئے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹیکسی ڈرمی آف برڈس. تو اس کے ذریعے اس کا اندر سے جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے, اور ایک تاروں کا ڈھانچہ بنا کے وہ اسی طرح کا جس طرح کی اس پرندے کی شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں اسے ڈھال کے اور اسے پھر روئی یا بورا یا اس طرح کا کوئی اور سٹرکچر جو ہے وہ اس سے بھر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کی ایک خاص طریقے سے باریک باریک سٹچنگ کی جاتی ہے کہ وہ سٹچنگ نظر نہیں آ رہی لیکن سٹچنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے نیچے. تو اس طرح سے یہ ہمیں, لیکن یہ ہے اوریجنل, اصلی ہے, اصلی اس کی جو اوپر والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل اوریجنل ہے. اور اسی طرح سے یہ کروکوڈائل مگر مچھ کا بھی ہے ماڈل, تو یہ بھی اصلی تھا, یہ ہمیں ملا تھا ادھر سے گٹ والا سے. تو گٹ والا میں چونکہ اس کا ایک بریڈنگ سینٹر ہے, تو یہ جب مر گیا تھا تو پھر یہ انہوں نے ہمیں دے دیا. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر ہیں ڈاکٹر رشید احمد خان, انہوں نے اس کو خود پھر جو ہے اس کی حنوط کاری کی ہے اور کر کے یہ ادھر رکھا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. سر نے آج ہمیں بہت ہی اعلیٰ پریزنٹیشن دی ہے اور درختوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا ہے. ہمیں درخت لگانے چاہیے, ویسے بھی کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں, درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے. اور ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو, کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو فارسٹری کے حوالے سے, پلانٹیشن کے حوالے سے, یا آپ درخت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ, تو آپ لازمی تشریف لے کے آئیں ہماری یونیورسٹی میں. تھینک یو.